نحمده ونسلم على رسوله الكريم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. گرامی مرتبت مخدوم و محترم، انتہائی عزت و احترام کے لائق جناب سید سبتے حسین صاحب مدظ اللہ العالی، گرامی مرتبت حضرت مولانا قاری رئیس احمد صاحب زاد شرفہ، برادران اسلام، عزیز القدر جناب محمد عامر مقصود صاحب قادری نوری کی رہائش گاہ پر ماہانہ درس قرآن مجید کی نورانی محفل میں آج ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل درس قرآن کے اہتمام کو، انعقاد کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی احباب گرامی اس محفل میں تشریف لائے، محفل میں حاضری دی، بے نیاز رب اپنی شان کریمی سے آنے والے میرے ہر دینی بھائی کو برکت دارین عطا فرمائے۔ آج کی یہ محفل عزیز القدر محمد عامر مقصود قادری نوری کے نانا جان، ان کی نانی صاحبہ کے ایصال ثواب کے لیے خاص طور پر منعقد کی گئی، اور پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت پیارے ساتھی اور رفیق جو ہمارے درس قرآن کے اندر بھی اور محافل میں بھی تشریف لاتے تھے، جناب سلمان بھائی، جن کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، ان کے لیے دعائے مغفرت اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی آج کی محفل میں نسبت رکھی گئی۔
میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن جن کے ایصال ثواب کی نیت سے درس قرآن کا اہتمام کیا گیا، رب ذوالجلال ان کی قبروں کو منور فرما کر جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ اور بلند مقام عطا فرمائے۔ آج کے درس قرآن کا موضوع عنوان آپ نے یقیناً پڑھ لیا ہوگا اور آپ کے علم میں آ گیا ہوگا کہ آج ہم اختصار کے ساتھ مقصد بیعت اور شیخ اور مرید کا باہمی تعلق جو ہے، اس پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو حق سمجھنے، حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیعت دراصل ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، اسے عقد کہتے ہیں۔ شیخ اور سالک کے درمیان ایک عہد ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے ہم بیعت سے تعبیر کرتے ہیں، اور جس کی بیعت کی جاتی ہے وہ ہادی ہوتا ہے، وہ رہبر ہوتا ہے۔ ہادی کا معنی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہدایت کی منزل تک پہنچتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو سن کر، سمجھ کر، اس پر عمل کر کے ہم جس منزل پہ پہنچتے ہیں اس منزل کا نام ہدایت ہے۔ مرشد لفظ ہے، مرشد لفظ غلط ہے۔ مرشد کا معنی ہے رشد کا ذریعہ بننے والا۔ یہ دو لفظ عمومی طور پر اکٹھے بولے جاتے ہیں، رشد و ہدایت۔ رشد کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز، نیکی اور بدی میں تمیز، اچھے اور برے کی پہچان۔ ان چیز کا رشد کے معنوں میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ مرید کا معنی ہے ارادہ کرنے والا۔ کس چیز کا ارادہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے، قرآن مجید، دین اسلام کی ہدایت پانے کا جو شخص ارادہ کرتا ہے اسے مرید کہتے ہیں۔ پیر کا جو لفظ ہے نا، اس کا معنی ہے بوڑھا۔ پیر کا لفظی معنی کیا ہے؟ بوڑھا۔ اور عمومی معنوں میں جو پیر کا معنی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی شخصیت جس کو ہم اپنا رہنما، ہادی اور راہبر مان کر اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق محبت قائم کرتے ہیں۔ لیکن پیر کا جو لفظی معنی ہے، فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بوڑھا۔ عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، پیر و جوان۔ پیر و جوان کا معنی جوان ہے، اس میں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ پیر کا معنی ہے بوڑھا۔ وہاں پیر و جوان اکٹھے تھے۔ جس محفل میں میں گیا وہاں بزرگ بوڑھے بھی موجود تھے، جوان بھی موجود تھے، لیکن اصطلاحاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عمر رسیدہ شخص کو، جو اپنی عمر کا ایک طویل حصہ گزار چکا ہو، اسے پیر کہتے ہیں لغوی اعتبار سے۔ لیکن اصطلاحی معنوں میں ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جسے ہم اپنا بڑا مان لیتے ہیں، جسے ہم اپنا بڑا مان لیتے ہیں کہ یہ میرے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، یا دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، خود نیکی اور ہدایت کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ میں ان کے ساتھ جب جڑ جاؤں گا تو مجھے بھی
اچھی زندگی نصیب ہوگی، میرے زندگی کے احوال بدلیں گے، زندگی کی کیفیات بدلیں گی، میں ہر اس چیز سے اپنا دامن بچاؤں گا جس سے بچنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اور ان کے ساتھ جڑنے کی یہ برکت ہوگی کہ میں اس ہدایت کے راستے پر چلوں گا اور میری نجات کا ذریعہ، سامان اور سبب بن جائے گا۔ یہ اصل غرض و غایت ہے، اور اس کا طریقہ جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا اور احادیث میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی سے بیعت کرتے، بیعت لیتے کسی سے، اور کوئی حضور کی بیعت کرتا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام اس کے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر، تو نبی کریم علیہ السلام اس سے عہد لیتے تھے، وعدہ لیتے تھے۔ یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت لینے کا۔ جب بھی کوئی بیعت کرتا تو حضور اس طرح سے اسے بیعت ہونے کا شرف عطا کرتے۔ جس طرح مرد حضور کی بیعت کرتی تھیں، اسی طرح عورتیں بھی حضور کی بیعت کرتی تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عورتوں کو بیعت کرنے کا حکم دیا۔ اذا جاءک المؤمنات، کہ محبوب مومن مرد تو آپ سے استفادہ کرتے ہیں، وہ تو آپ سے بیعت ہوتے ہیں، آپ کی صحبت میں، آپ کی مجلس میں آتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، ملفوظات بھی، ہدایات بھی، تعلیمات بھی سنتے رہتے ہیں، اور آپ کے اعمال و افعال پر وہ توجہ دے کر اپنی زندگی کو آپ کے اقوال کی روشنی میں اور آپ کے افعال کی روشنی میں، جسے ہم سنت کہتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو سنتوں کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو طریقہ محمدی میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اذا جاءک المؤمنات، کہ محبوب جب عورتیں آئیں آپ کے پاس، یبایعنا، کہ وہ آپ کی بیعت کریں، تو بیعت کے مقصد کے لیے جب خواتین آئیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی یہ شرف عطا کیا عورتوں کو بیعت کیا کیجیے۔ لیکن اس کا طریقہ حضور کا یہ تھا کہ جب خواتین سے بیعت حضور لیتے، وہ بیعت کرتی حضور کی، وابستہ ہوتی تھیں، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ پانی کا ایک پیالہ حضور منگواتے، اس میں اپنا ہاتھ مبارک رکھتے تھے، اور پھر اپنا ہاتھ مبارک اٹھا لیتے۔ عورتیں اس پانی کے پیالے میں اپنا ہاتھ رکھ کر حضور سے عہد و پیمان کرتی تھی۔ بعض اوقات یہ ہوتا تھا، جیسا کہ بزرگان دین کا معمول ہے، کہ ایک چادر یا ایک بڑا کپڑا لے کر اس کا کنارہ پکڑتے اور دوسری طرف سے خواتین پکڑتی اور حضور سے عہد و پیمان کرتی۔ زیادہ تر نبی کریم علیہ السلام عورتوں سے جب بیعت لیتے تو آپ پانی کے پیالے میں دست اقدس رکھتے اور بعد میں اٹھا لیتے، اور خواتین اپنا ہاتھ رکھتی تھی۔ یہ ہے طریقہ بیعت، کہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لے کر عہد و پیمان لینا، کہ اسے احساس ہو کہ میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں، ایک عقد ہے، ایک معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، جو پیر اور مرید کے درمیان ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام سے بیعت لی۔ اس میں سے ایک حدیث شریف بہت پیاری ہے، جس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ نبی کریم علیہ السلام جب صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، بیعت کرنے کا حکم دیا۔ کس چیز پر بیعت کرنی ہے، یعنی کس چیز کا عہد کرنا ہے، کس چیز کا پیمان کرنا ہے، کس چیز کا ایگریمنٹ کرنا ہے، تو حدیث کے لفظ آپ کو خود بتائیں گے کہ حضور نے ایک موقع پر یہ جو بیعت لی، اس بیعت کا نام ہے سمع و طاعت۔ سمع
طاعت، سما کا معنی ہے سننا، طاعت کا معنی ہے جو سنا ہے اس پر عمل کرنا، سما اور طاعت، سننا ہے اور جو کچھ سننا ہے پھر اس پر چلنا ہے، اس پر عمل کرنا، اسے کہتے ہیں سما اور طاعت۔ ایک سما اور طاعت، تیسری چیز تھی ہجرت، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، اللہ کے راستے میں تین چیزیں، اور چوتھی تھی جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ چار چیزیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہت سے مواقع پر مختلف بیعتیں لی۔ اس بیعت کو، جس کا نام سمع و طاعت کی بیعت ہے، سب صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ طریقہ یہ تھا کہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ ایک صحابی نے رکھا ہے، باقی صحابہ کرام نے نیچے ہاتھ رکھے ہیں، کچھ صحابہ کرام نے ایک ہاتھ نیچے رکھا، ایک ہاتھ اوپر رکھا۔ ایک صحابی کے دونوں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں اس طرح ہیں، اور باقی صحابہ جو تھے اس ہاتھ کے اوپر ایک ہاتھ رکھتے اور دوسرا ہاتھ کے نیچے رکھتے۔ ایک بیعت رضوان کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے۔ کئی لوگ بیعت کے معاملے میں تشکیک کا شکار ہیں اور شبہات کا شکار ہیں کہ بیعت کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں ضروری ہے۔ اس کی اصل جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے، اس کی اصل قرآن مجید میں۔ جیسے مسجد بنانا، مسجد کی اصل کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ مسجد کی اصل خانہ کعبہ، بلکہ اہل ادب یعنی ادباء یہ کہتے ہیں کہ جتنی دنیا میں مسجدیں ہیں یہ کعبے کی بیٹیاں ہیں، کعبے کی بیٹیاں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لاہور میں شالمی کی طرف جائیں تو وہاں ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد شبر۔ یہ ایک رات میں پوری مسجد بنی تھی کہ سکھوں سے کچھ معاملہ تھا تو مسلمانوں کے اندر ایک ایسا جذبہ ابھرا، انہوں نے کہا یہاں مسجد نہیں بننے دیں گے۔ تو مسلمانوں میں ایسا جوش و جذبہ ایمانی تھا کہ ایک رات کے اندر پوری مسجد مکمل تعمیر ہو گئی۔ اتنے مسلمانوں نے اس میں گرم جوشی سے حصہ لیا۔ یہی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اگر کوئی سوچے کہ یہ مسجدیں کیوں بناتے ہو، اس کی اصل کیا ہے، تو مسجد کی اصل کیا ہے؟ خانہ کعبہ، بیت ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ فرمایا عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنا ہے نا، عبادت خانہ، وہ خانہ کعبہ ہے۔ اب پوری مسجدوں کی اصل خانہ کعبہ ہے۔ اب جب ہم کسی مرشد کی بیعت کرتے ہیں تو اس کی اصل وہ بیعت ہے، بیعت رضوان سمجھ لیں، کہ جو قرآن مجید میں 26ویں پارے میں سورہ فتح میں اس بیعت کا ذکر آیا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ کتنے صحابہ کرام تھے بیعت کرنے والے؟ 1400 صحابہ کرام، کم و بیش 1500 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کا ذکر 26ویں پارے میں سورہ فتح کے اندر ہے۔ اور اس بیعت کا نام اسلامک ہسٹری میں اس کا نام ہے بیعت رضوان۔ بیعت رضوان اس لیے ہے کہ تمام بیعت کرنے والوں کو اللہ کریم نے راضی ہونے کی سند عطا کی ہے۔ اس سے بیعت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ بیعت حضور کے ہاتھ پہ کی تو بے نیاز رب نے آیت نازل کر دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں پر۔ کب راضی ہوا؟ اذ یبایعونک، اے پیارے حبیب کریم جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، آپ کی بیعت کر، اذ یبایعونک، آپ کی بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے۔
جہاں بیعت ہوئی حضور نے اس جگہ کا بھی ذکر کیا۔ اب وہ شجرہ بیعت اسے کہتے ہیں کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے نبی کریم علیہ السلام نے 1400 صحابہ کرام کو اپنے ہاتھ پر بیعت ہونے کا شرف عطا کیا۔ اللہ کریم فرمائے ان تمام بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت ہوئی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اب بیعت کا کیا طریقہ ہوا کہ ایک صحابی کے دونوں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں، باقی تمام صحابہ، حضور نے ایسے ہاتھ رکھا، باقی سب صحابہ ہاتھ کے اوپر، پھر اگلے صحابی کا ہاتھ اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، اسی طرح نیچے بھی ہاتھ، اوپر بھی ہاتھ، درمیان میں حضور کا ہاتھ۔ اب اس کو اللہ کریم نے قرآن مجید میں اس بیعت کا ذکر جو کیا، اس کے اندر ایک بہت بڑا نقطہ ہے میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ نے وہ بھی جان لیا۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اوپر اوپر سے بیعت کی تھی، دل سے بیعت نہیں کی تھی، اس کا ازالہ قرآن کی آیت نے کر دیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، قلب دل کو کہتے ہیں، قلب کی جمع قلوب۔ بے نیاز رب نے فرمایا ان کے دلوں میں جو کچھ تھا نا بیعت کرتے وقت اللہ نے وہ جان لیا ہے، تبھی تو اللہ ان سے راضی ہوا ہے کہ یہ اندر سے بھی مخلص ہیں، باہر سے بھی مخلص ہیں، انہوں نے صدق دل سے اور صدق نیت سے بیعت کی ہے۔ یہ غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا کہ آپ بیعت کیوں کرتے ہیں، پیر پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، مرشد کیوں پکڑتے ہیں، کیوں بیعت کرتے ہیں۔ تو اس کی اصل جو ہے یہ ہے بیعت رضوان۔ اور دوسرے مقام پر جو نقطہ سمجھنے والا ہے کہ آپ اپنے پیر کے ہاتھ پہ، مرشد کہنا چاہیے، پیر کا معنی تو بوڑھا ہے، جوان بھی پیر ہوتے ہیں نا، تو مرشد کا لفظ اس کے لیے صحیح ہے، راہبر کا لفظ، ہادی کا لفظ بھی ٹھیک ہے۔ بیعت حضور کے ہاتھ پہ ہو رہی، جو اصل چیز ہے نا، بیعت کی حقیقت عنوان دیا ہے مجھے عامر مقصود صاحب نے۔ حقیقت ذرا سمجھے، آپ جہاں جہاں بیعت ہیں، جس جگہ آپ نے بیعت کی، جس مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، آپ کا ہاتھ ہے اپنے مرشد کے ہاتھ میں، آپ کا ہاتھ ہے اپنے مرشد کے ہاتھ میں، اور آپ کے مرشد کا ہاتھ ہے اپنے مرشد کے ہاتھ میں۔ آپ کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ، اور جن کی آپ نے بیعت کی ہے ان کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں؟ اپنے مرشد کے ہاتھ میں۔ اور ان کے مرشد کا ہاتھ کن کے ہاتھ میں ہے؟ جنہوں نے اپنے مرشد کی بیعت کی تھی، جن کی، ان کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ۔ اور یہ سلسلہ پھر کہاں تک جاتا ہے؟ حضرت 4 سلاسل طریقت ہیں، قادریہ سلسلے میں جو بیعت ہیں ان کا اسی طرح سلسلہ چلے گا، ان کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، مرشد کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، پھر اس مرشد کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اپنے مرشد میں ہاتھ میں، کہاں تک گیا؟ غوث العظم تک۔ غوث العظم کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، کہاں تک گیا؟ مولا علی تک۔ اور مولا علی کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں۔ یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہے نا؟ آگے معاملہ نازک ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اپنی طرف سے کوئی ایسا لفظ بولوں جس سے کچھ حقوق و شبہات ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں اور پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن پڑھ دوں کہ آگے جو نازک معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون، یہ ہے بیعت کی حقیقت۔ عرش والے رب نے فرمایا محبوب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں نا،
آپ کے ہاتھ پہ کب بیعت کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ آج لوگ مرید تو ہوتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ بیعت کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے فیض و برکات کیسے ملتے ہیں، یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ کوئی سوچتا ہی نہیں، اور اگر کوئی سوچے تو سمجھانے والا کوئی نہیں۔ دین کے حقائق سمجھنے کی اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کبھی آدمی بھٹکتا نہیں، کسی کی باتوں کے چکر میں نہیں آتا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، بھانت بھانت کی لوگ بولیاں بولتے ہیں۔ دین بچانا، اپنا ایمان بچانا از حد ضروری ہو گیا اس دور میں۔ جب آپ قرآن سے جڑیں گے، حدیث سے جڑیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہر چیز کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے عقائد کی بنیاد سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ نہیں ہے۔ ہمارے عقائد کی بنیاد اللہ کے قرآن پہ ہے، مدینے والے کے فرمان پہ ہے۔ یہ نہ کہا کرو میں نے نیٹ پہ سنا ہے، میں نے فلاں کا قریب سنا ہے، اور سننے کی ضرورت ہی نہیں یار۔ قرآن ہے تمہارے پاس، حضور نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک ان دونوں سے جڑے رہو گے، لن تدلوا بعدی، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گمراہی سے جب بچنا ہے تو پھر دو چیزوں سے جڑ جاؤ، سادات کا احترام کرو، اہل بیت کی تکریم عزت دل و جان سے کرو، اور قرآن سے جڑے رہو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب قرآن سے جڑنا ہے تو پھر بات سمجھ میں آنی۔ بیعت حضور کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے، اور اب نے کیا کہا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ بیعت کی اصل میں قرآن سے عرض کر رہا ہوں کہ محبوب کریم جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پہ کب بیعت کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت حضور کی ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے یہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا، اپنا ہاتھ کہا۔ تو اب آپ اپنے مرشد کے ذریعے سے اللہ تک کیسے پہنچے؟ حضور تک جب پہنچے تو حضور کے ہاتھ کو عرش والے رب نے اپنا ہاتھ کہا۔ اگر کسی بھائی کی تسلی نہ ہوئی ہو تو میں پھر ایک اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھ دیتا ہوں، پھر پورا اطمینان ہو جائے گا۔ شک کی کوئی، یہاں بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب بیعت حضور کے ہاتھ پہ ہوئی، رب نے فرمایا نہیں محبوب یہ تو میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے۔ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت کہا، لیکن اس آیت میں پھر اور واضح آ گئی بات، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ لفظ بڑے پیارے ہیں قرآن کے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، عربی میں ہاتھ کو ید کہتے، اس کی جمع ایدی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ وہ نقشہ ذرا تصور میں لائیں جو میں نے پہلے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ صحابی کے، ایسے ہاتھ صحابہ کا دایاں ہاتھ اوپر، نیچے والا ہاتھ نیچے، درمیان میں حضور کا ہاتھ۔ 1400، ایک ہاتھ نہیں، 1400 صحابہ کرام کے، ہر بندے کے دو دو ہاتھ، 1400 صحابہ، اور ان 1400 صحابہ کے ہاتھ کے اوپر پھر اللہ نے فرمایا کہ محبوب جتنے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہیں نا، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ لوگوں نے بیعت کو سمجھا ہی نہیں، یہ نسبت ہے۔ جب بیعت کر لی آپ نے، ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، آپ کی نسبت اپنے شیخ سے ہو گئی۔ آپ کو صرف اپنے شیخ تک محدود رہنا ہے۔ یہاں بھی کچھ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، نہیں، اسی لیے فیض نہیں ملتا۔ آپ کی نظر
آپ کے اپنے پیر پہ آپ نے اپنے پیر کے ہاتھ میں، شیخ اور مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نا، باقی اگلوں کے جو معاملات ہیں وہ آپ کا مرشد جانے اور وہ جانے۔ کیوں کہ آپ نے تو اپنے مرشد میں ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، تو اپنے مرشد کے ہاتھ میں آپ کے مرشد نے دیا ہے، وہ جانے، ان کا مرشد جانے، آپ اپنے مرشد تک محدود رہیں۔ وہ ان کا کام ہے ان سے لینا، آپ کو دینا۔ مرشد کا کام ہے اپنے مرشد سے، اب مرشد کو چھوڑ کر ڈائریکٹ لینے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں اللہ کریم نے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا نا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ محبوب آپ کا ہاتھ نہیں، میرا ہاتھ ہے۔ کیوں اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا؟ کیونکہ محبوب رب سے لیتے ہیں اور امت کو حضور دیتے ہیں۔ رب سے لیتے ہیں، امت کو دیتے ہیں۔ رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ بس لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، دینے والی ذات تو ایک ہے۔ ہمارا عقیدہ لوگوں نے سمجھے ہی نہیں، بغیر سمجھے سوچے ہم پہ ماشاءاللہ کیا حال ہے۔ میں نے دیکھا نہیں، خیر خوش آمدید میرے بڑے پیارے دوست، میرے بھائی، اللہ انہیں سلامت رکھے، چودھری اثر گجر صاحب۔ بڑی پیاری بات ہے کہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تھے آپ کا ہاتھ نہیں، میرا ہاتھ ہے۔ اب آپ کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہے نا۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اور دینے والی ایک ہی ذات ہے رب کی، کوئی ہے تو بتاؤ کوئی اور۔ دینے والی ذات ایک ہے، لیکن وہ درمیان میں ذریعہ بناتا ہے، درمیان میں واسطہ بناتا ہے۔ دینے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ، وسیلہ، واسطہ اللہ نے جس ہستی کو بنایا وہ ہستی ہے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا، جن کی امتی ہیں، جن کے غلام ہیں، جو ہمارے آقا و رسول اور نبی مکرم ہیں، وہ ہمارے آقا مولا ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہمیں رحمان ملا، ان کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا، انہی کے ان ذریعے سے ہی ہمیں اسلام ملا۔ تو جس کو چاہے اللہ راستے میں ذریعہ بنا دے، واسطہ بنا دے، وسیلہ بنا دے۔ یہی زینہ جو ہے نا، زینہ سیڑھی جسے کہتے ہیں، تو چھت کے اوپر جانا ہے تو زینے کا سہارا لینا پڑے گا، سیڑھی کے ذریعے سے اوپر جائیں گے، ہے جی۔ جو واسطے اور وسیلے کے قائل نہیں، ان کو سمجھنے کے لیے یہی اشارہ کافی ہے۔ اوپر جانے کے لیے زینہ چاہیے، لفٹ پہ جائیں گے، لفٹ کے بغیر جا کے دکھائیں، زینے کے بغیر اوپر جا کے دکھائیں۔ اس لیے قرآن کی یہ آیت بڑی رہنما ہے۔ میں قرآن سے بات کروں گا، یہ حدیث ہے، دوسری بات میں نہیں کروں گا۔ یہ آیت اب آپ نے کبھی نہیں بھولنی، بلکہ دل پہ لکھنی ہے، اور ہر قسم کے شک اور شبے کا ازالہ قرآن کی آیت سے کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ میں پچھلے دنوں، بلکہ پرسوں چوتھ کی بات ہے، ایک محفل میں گیا، میں درس دے کے جب فارغ ہوا تو ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے یا وسیلے سے مانگنا چاہیے؟ میں نے کہا دونوں طریقوں سے مانگو، ڈائریکٹ بھی مانگو، وسیلے سے بھی مانگو۔ کیوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگنا چاہیے یا واسطے سے؟ میں نے کہا دونوں طرح سے مانگو۔ کہتے ہیں ایک طریقہ نہیں ٹھیک، میں نے دوسرا طریقہ رب نے خود قرآن میں سکھلایا ہے۔ دوسرا طریقہ رب نے خود قرآن میں سکھلایا ہے، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اچھا، تلاش کرنے کا حکم ہے کہ جہاں سے مرضی تلاش کرو، لے کے آؤ، ڈھونڈنا پڑتا ہے، قیمتی چیز ہمیشہ ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ میں عامر صاحب کو کہوں کہ یہ میری میڈیسن ہے، لے آؤ،
2-3 اسٹور پھل کے آئیں، کہیں گے نہیں ملے گی یا ہمارے اسٹوروں پہ، میں کہوں گا لب کے لیاؤ جتوں مرضی پاویں سارا لاہور پھرنا پے، مینوں لوڑ ہے لیاؤ۔ بے نیاز رب نے فرمایا ابتغوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو، ڈھونڈو، یہ قیمتی شے ہمیشہ ڈھونڈنی پڑتی ہے، تو تلاش کرو نا۔ وسیلہ کوئی معمولی شے ہے؟ وسیلہ رب تک پہنچانے کے ذریعے اور واسطے کو کہتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ مانگنا چاہیے یا ذریعے سے، وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں، میری ایک پروفیسر سے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر کہلاتا تھا پروفیسر، میری اس سے بات ہوئی، مجھے کہنے لگا اعمال صالحہ اس سے مراد ہے، اعمال نیک اعمال مراد ہیں۔ میں نے کہا چلو اس بات پہ تو آپ آ گئے کہ نیک اعمال وسیلہ ہیں، وسیلے کا انکار تو آپ بھی نہیں کر سکے۔ کہتے نہیں میں کب انکار کرتا ہوں، میں قائل ہوں، میں وسیلے کا قائل ہوں۔ میں نے کہا اچھا، کیا وسیلے سے مراد کیا ہے؟ کہتے جی وسیلے سے مراد ہے نماز، وسیلے سے مراد ہے نفل، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، حج، روزہ، نیک اعمال، کوئی بھی نیکی ہو وہ ایک وسیلہ، ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اور ذریعہ کیا ہے؟ نیک اعمال۔ میں نے کہا میں اس سے انکار، میں مانتا ہوں، میں پوری طرح 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں کہ ہاں نیک اعمال وسیلہ ہیں، لیکن مجھے بتاؤ فرق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کو بھی وسیلہ مانتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو بھی، اللہ کے پیاروں کو بھی وسیلہ مانتے ہیں، اور اسی لیے تو ہم اولیاء اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں۔ بیعت کی حقیقت کے لیے یہ نقطہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وسیلہ، ذریعہ، واسطہ، وہ کیسے؟ میں نے کہا بتائیے نیک اعمال وسیلہ ہیں یا نہیں؟ کہتے بالکل 100% نیک اعمال وسیلہ ہے۔ میں نے کہا بھئی مخلوق کی 3 قسمیں ہیں، مخلوق کی ایک ہے مقبول مخلوق، ایک ہے مشکوک مخلوق، اور ایک ہے مقبول مخلوق۔ مقبول کا معنی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، اور مردود وہ جو رد ہو گئی۔ ایک ہے مشکوک، مشکوک کا معنی جس میں شک ہو، مخلوق میں شک ہو۔ شک کیا؟ نماز بھی مخلوق ہے، روزہ بھی مخلوق ہے، لیکن میں نے پروفیسر سے کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ نماز روزہ یہ مخلوق کی قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو 1 منٹ توقف کرنے کے بعد مجھے کہنے لگے یہ مشکوک مخلوق ہے، یہ مشکوک مخلوق ہے۔ میں نے کہا اسے آپ نماز روزے کو مشکوک بنا دیا ہے؟ کہتے نہیں، میرا یہ مقصد ہے کہ شک کا معنی ہے بات شک میں ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ عبادت مشکوک نہیں، مشکوک کا معنی یہ ہے شک ہے، نماز پڑھی ہے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے، یا روزہ رکھا ہے پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں، بلکہ حج کیا ہے پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ کوئی نیکی کر کے کوئی بندہ ایسا ملے گا دنیا میں جو آپ ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میں نے حج کیا میرا حج قبول ہو گیا، میں مسجد میں نماز پڑھ کے آیا میری نماز قبول ہوگی، میں نے زکوٰۃ دی پتہ نہیں قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی، شک ہے، بات شک میں ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے نہیں۔ اور میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، یہ معلوم ہو گیا کہ نیک اعمال میں شک ہے۔ شک کس بات کا؟ پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا اچھا، مخلوق کی 3 قسمیں ہیں، مشکوک، مردود اور مقبول۔ مقبول کا معنی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، مقبول کا معنی جو اللہ کی بارگاہ میں۔ میں نے کہا پھر مجھے سوال کا جواب دیں کہ جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے جن کو قرآن میں کہا گیا، میں کسی کو نامینیٹ نہیں کرتا، نامزد نہیں کرتا، میں مطلقاً قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، ان کا وجود ہے تو قرآن میں ذکر آیا ہے نا، اگر ان کا وجود ہی نہیں تو قرآن میں ذکر کیوں آیا؟
خدا کی زمین اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہچان میں غلطی کر جائیں، میں غلطی کر جاؤں، حالانکہ نشانیاں رب نے ساری قرآن میں بیان کی، میں اور آپ غلطی کھا جاتے ہیں۔ آئیے اس میں سے ایک دو آیتیں تبرکاً، تفصیل میں تو جانے کا وقت نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، میں نے پروفیسر اور ڈاکٹر کے سامنے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے نیاز رب قرآن میں کہہ رہا ہے آگاہ ہو جاؤ، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں دنیا پر ان پر خوف کوئی نہیں، قیامت کے دن انہیں غم کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ذکر ہے کہ نہیں قرآن میں؟ کہتے ہے، اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ تو میں نے کہا اگلا سوال میرا یہ ہے کہ خدا کی زمین ولیوں سے خالی ہے؟ کہتے نہیں نہیں، یہ تو قیامت تک ولی ہوتے رہیں گے۔ جب خدا کی زمین ان سے خالی نہیں، اولیاء اللہ سے، محسنین سے خالی نہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ تو میں نے کہا بتائیے محسنین کون ہیں؟ کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ اللہ کے۔ اچھا، رب کی رحمت محسنین کے پاس، ان میں دنیا میں خوف کوئی نہیں، قیامت کے دن غم کوئی نہیں ہوگا۔ انہیں محسنین کہا گیا، انہیں صالحین کہا گیا قرآن میں، انہیں متقین کہا گیا۔ تو صالحین ہو، بڑے غور سے سنیے، یہ قرآن کا لفظ ہے، صالحین ہو، متقین ہو، قرآن میں محسنین کا لفظ آیا، اولیاء اللہ کا لفظ آیا، ابرار کا لفظ آیا، یہ سب اولیاء اللہ کے نام ہیں جو قرآن میں آئے۔ میں نے کہا بتائیے یہ مخلوق ہیں یا نہیں مخلوق؟ کہتے ہیں مخلوق۔ میں نے کہا اب مجھے جواب دیں کہ ولی، محسنین، متقین، صالحین، ابرار، یہ مشکوک مخلوق ہیں، مردود مخلوق ہیں، یا کہ مقبول مخلوق ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، پروفیسر چکرا گیا، چکرا کے مجھے کہتے نہیں توبہ توبہ، مردود تو میں نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا اچھا چلو مشکوک ہیں ولی؟ کہتے ہیں توبہ میری، مشکوک بھی نہیں اور مردود بھی نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہیں؟ بڑا ڈھیلا سا منہ کر کے کہتے ہیں پھر مقبول مخلوق ہیں۔ کیا ہیں؟ میں نے کہا پروفیسر صاحب تعجب ہے، جو مشکوک مخلوق ہیں نیک اعمال، ان کو تو آپ وسیلہ مانتے ہیں، اور جو مقبول مخلوق ہے اس کو آپ وسیلہ نہیں مانتے۔ جن کے قبول ہونے میں شک، میں نامی اٹینڈ نہیں کر رہا، نام لوں تو پھر اعتراض کریں آپ۔ میں تو وہ قرآن کی ٹرمز، ٹیکنیکل ورڈ جو اولیاء اللہ کے لیے قرآن میں تو وہ یوز کر رہا ہوں۔ صالحین، متقین، ابرار، محسنین، اولیاء اللہ، متقین۔ میں نے کہا بتائیے پروفیسر صاحب ان کے مقبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ کہتے نہیں، جن کی عظمتوں کے تذکرے بے نیاز رب قرآن میں کرے وہ کیسے مشکوک ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہ پھر انہیں مردود کہ مردود تو ہے ابو جہل، مردود ہے فرعون، مردود ہے نمرود، قارون، شداد، یہ ہیں مردود۔ یہ تو مقبول ہیں بھائی، ولی اللہ سب کیا ہیں؟ مقبول۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب عجب تماشا ہے، آپ مشکوک مخلوق کو تو وسیلہ مانتے ہیں اور جو مقبول مخلوق ہے اس کو وسیلہ نہیں مانتے۔ مجھے کہتے ہیں میرا اشکال دور ہو گیا، میرا اشکال دور ہو گیا۔ اس گفتگو سے میری توجہ نہیں تھی اس طرف، اب میری توجہ اس طرف ہو گئی کہ جب مشکوک مخلوق نیک اعمال کو ہم وسیلہ مانتے ہیں تو جو مقبول مخلوق ہے اس کو وسیلہ بھی ماننا پڑے گا۔ اب نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ کیا آیا ساری گفتگو سے؟ نماز روزہ بھی وسیلہ ہے، قرآن کی تلاوت بھی وسیلہ ہے، حج بھی، زکوٰۃ بھی، خدمت خلق بھی، ہر نیک عمل، ہر نیک کام اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور اللہ کا ہر مقبول، خواہ اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء ہوں، سب کے سب اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ یا تو کہیے کہ آیت نہیں ہے،
इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीले का लफ्ज कुरान में आया, और सिर्फ आए ही नहीं बल्कि इसे ढूंढने का हुक्म है। कभी ढूंढा है आपने वसीला? हुक्म रब दे रहा है, रब फरमाता है इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहि, उसकी तरफ वसीला ढूंढो। तो जिन्होंने ढूंढ लिया वो कामयाब हो गए, जिन्होंने ढूंढ लिया वो कामयाब हो गए। हदीस शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में एक बड़ा प्यारा वाक़या है। एक बंदा जब तलाश में निकला ना, वो जो तलाश में निकला था वसीला ढूंढने के लिए निकला, 100 बंदे का कातिल था। मुस्लिम शरीफ में हदीस, 100 बंदे का कातिल अपनी मगफिरत, अपनी बख्शिश के लिए, अल्लाह तक पहुंचने के लिए और अपनी बख्शिश और मगफिरत के लिए वसीला ढूंढने के लिए निकला। कि कोई ऐसा वसीला निकले, कोई ऐसा जरिया, कोई ऐसा वास्ता बने कि मेरा 100 बंदे का कत्ल का जुर्म जो है ये माफ हो जाए। वो निकला। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद ये वाक़या बयान फरमाया। फरमाया बनी इसराइल में एक आदमी था जिसने 99 आदमी को कत्ल, 99 बंदे को कत्ल किया। 99 बंदे को कत्ल करके एक दिन आदमी को किसी वक्त भी सोच आ सकती है अच्छी, बैठे बैठे सोचने लगा मैंने इतना जुर्म किया, 99 बंदा मारा है, मैं भी बख्शा जाऊंगा। वो तलाश में निकला, वसीले की तलाश में निकला, किसी के पास गया और उससे कहा कि मैं 100 आदमी 99 बंदे का कातिल हूं, मेरी बख्शिश का कोई जरिया हो सकता है कोई? उसने कहा तौबा तौबा, क्योंकि वो ऐसे ही था कोई। कहने लगा तौबा तौबा, इतना बड़ा जुर्म, 99 बंदा मारा है, तू तो कभी नहीं बख्शा जाएगा, तेरी बख्शिश की कोई उम्मीद नहीं। हदीस शरीफ है, कोई मजाक नहीं मैं कर रहा, ना कोई किस्सा कहानी सुना रहा हूं। मुस्लिम शरीफ, बुखारी के बाद मुस्लिम शरीफ है ना, हुजूर ने फरमाया उसने उसे भी कत्ल कर दिया। उसको जब कत्ल किया उसने तो लफ्ज जो बोले थे वो आप तक मुंतकिल करना चाहता हूं। उसने कहा मेरी बख्शिश की उम्मीद नहीं तो तेरी जिंदगी की भी उम्मीद कोई नहीं, ले फिर तू भी अल्लाह के सपुर्द। उसको भी कत्ल कर दिया। दोस्तों के पास जहां भी बैठता कहता यार बड़ा अंदर से शर्मिंदा हूं, 100 बंदा मारा है, कोई जरिया बन जाए, कोई वसीला, कोई वास्ता बन जाए, बख्शा जाऊं। उन बंदों से मिलता रहा, कभी इससे कभी उससे कभी उससे। किसी दरवेश से मिल गया जो साहिब निस्बत था, अल्लाह वाला। उसने कहा यार ना घबरा ना घबरा, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, मायूस नहीं होते, मायूस। उसने कहा ना घबरा, 100 बंदा मारे तो गल ही कोई नहीं। उन्हें कहा तू कहना गल कोई नहीं, मैनू तो जान ते बनी, मेरी को बख्शिश हो जाए यार, मेरा को जरिया बन जाए। उसने कहा, मुस्लिम शरीफ के लफ्ज गौर से सुनिए, उसने कहा इन तलिक पे अर्दिन कज़ा व कज़ा, उसने कहा फलां गांव में चला जा, फलां बस्ती में चला जा, फीहा उनासुन यज़कुरून अल्लाह, वहां कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे रहते हैं जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं। इन तलिक बिअर्दिन कज़ा व कज़ा फीहा उनासुन यज़कुरून अल्लाह, वहां कुछ अल्लाह वाले हैं, दरवेश हैं, फकीर हैं, औलिया अल्लाह हैं, जिनका काम क्या है, वो हर वक्त अल्लाह के जिक्र में रहते हैं, हर वक्त अल्लाह के। फीहा उनासुन यज़कुरून अल्लाह, उनका एक ही काम है अल्लाह का जिक्र, जिक्र इलाही में महव रहते हैं, दूसरा काम ही को नहीं। जा उनके पास, जा उनके पास, उम्मीद रहमत है, उम्मीद रहमत है कि जब तू अल्लाह वालों के पास जाएगा, बेनियाज रब की रहमत, उसका करम जोश में आएगा, तेरा जुर्म उम्मीद है माफ हो जाएगा। लो जी निकला वहां से, गांव की तरफ चल पड़ा, बस्ती की तरफ। आधा रास्ता तय कर चुका था, कुछ रास्ता
زیادہ باقی تھا، کم طے کیا تھا، وہاں بیچارہ بیمار ہو گیا۔ سفر پیدل اس زمانے میں ہوتا تھا، گاؤں ذرا دور تھا، سفر کے دوران بیمار ہو گیا اور وہاں وہ فوت ہو گیا، ابھی پہنچا نہیں ہے، اللہ والوں کے پاس پہنچا نہیں، درویشوں کے پاس پہنچا، فوت ہو گیا۔ جب اس کی موت واقع ہو گئی، جان نکل گئی، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب والے فرشتے بھی۔ فرشتے بحث کرنے لگے، رحمت والے کہیں کہ ہم لے کے جائیں گے، زحمت والے یعنی عذاب والے فرشتے کہتے ہیں 100 بندہ مارے ہیں انہوں اساں لے کے جانا ہے۔ وہ جب تقرار ہوا نا ملائکہ میں، حدیث شریف ہے، کسی کتاب چھوٹی موٹی کا حوالہ نہیں، مسلم شریف کا، اور حضور خود بیان فرما رہے ہیں نبی پاک۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ فرشتوں سے کہ تم کیوں بحث کر رہے ہو، الجھ کیوں رہے ہو؟ عذاب والے فرشتے کہنے لگے باری تعالیٰ 100 بندے کا قاتل ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، ہم لے کے جائیں گے۔ اور دوسرے رحمت والے کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم کہتے ہیں کہ تھا 100 بندے کا قاتل، لیکن بخشش کی امید پر، مغفرت کی امید پر وسیلہ ڈھونڈتا پھرتا تھا اور تیرے ذکر کرنے والوں کے پاس جا رہا تھا، اس لیے ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے، ہم اسے لے کے جائیں۔ دونوں کا موقف جب اللہ نے سنا تو بے نیاز رب نے پتہ ہے کیا فرمایا، بڑے غور سے سننے والی بات، اللہ کے نے فرمایا زمین کی پیمائش کرو، فرشتوں زمین کی، اگر جہاں سے سفر شروع کیا تھا، جہاں موت واقع ہوئی، یہاں تک بھی سفر ناپ لو، اور یہاں موت واقع ہوئی یہاں سے لے کے اس بستی جہاں اللہ والے رہتے ہیں، اولیاء اللہ رہتے ہیں، وہاں تک بھی زمین کی پیمائش کرو۔ اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت والوں تمہارا حصہ ہے، تم لے جاؤ۔ اور لفظوں پہ ذرا غور کرنا، لفظوں پہ غور کرنا، اگر اللہ والوں سے دور ہے، اگر اللہ والوں سے دور ہے تو پھر عذاب والوں تمہارا حصہ ہے، جو اللہ کے ولیوں سے دور ہوتا ہے وہ تمہارا ہی حصہ ہے۔ لو جی حدیث شریف ہے، انہوں نے جب پیمائش کی تھا اللہ والیوں کی بستی سے دور، حدیث شریف تھا اللہ والوں کی بستی سے دور، بے نیاز رب نے زمین کو حکم دیا سکڑ جا، زمین کو سکڑنے کا حکم دیا۔ کتنی سکڑی زمین؟ 1 بالشت۔ حدیث شریف میں بالشت کا لفظ آیا، 1 بالشت۔ وہ زمین جب ناپی نا تو جب جہاں موت واقع ہوئی وہاں سے لے کے اللہ والوں کی بستی کے صرف اتنا قریب تھا، 1 بالشت کی برابر۔ بے نیاز رب نے فرمایا باس نہ کرو، رحمت والو تمہارا حصہ ہے، تم لے جاؤ۔ 100 بندے کا جرم بھی معاف ہو گیا، 100 بندے کے قتل کا جرم بھی معاف ہو گیا، اللہ کی رحمت سے نوازا بھی گیا، مغفرت بھی یقینی ہو گئی، اور رحمت والوں کے حصے میں یہ سعادت آ گئی۔ وہ تو ابھی پہنچے ہی نہیں، راستے میں ہی کام بن گیا، ارادہ کر کے چلا ہے، پہنچا نہیں، راستے میں ہی کام بن گیا، بس نیت قبول ہو گئی نا، اخلاص کے ساتھ جا رہا تھا، پہنچا نہیں۔ جیسے حدیث شریف میں ہے نا، ایک بندہ حج کے لیے نکلا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے مجھے حدیث کا سہارا لینا پڑا۔ حج کرنے کے لیے آپ چلے ہیں، گھر سے راستے میں فوت ہو گئے، حج کیے ہی نہیں، راستے میں فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا کہ یہ حاجی ہو گیا۔ ابھی تو حج کیے ہی نہیں، لیکن نامہ اعمال میں لکھا گیا یہ حاجی صاحب ہے، حاجی صاحب فوت ہوئے ہیں۔ یا اللہ حج نہیں کیا، راستے میں فرمایا نیت جو کر کے چلا تھا، میرے ہاں دل دیکھے جاتے ہیں، میں نے نیت دیکھ لی۔ تو بیعت اصل میں کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ، جس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں نے آپ سے کیا۔ مردوں نے بھی حضور کی بیعت کی، عورتوں نے بھی حضور کی بیعت کی۔ اب یہ بیعت سمع و طاعت کا میں ذکر کر کے پھر آگے تھوڑا سا بڑھتا ہوں، پھر اختتام کی طرف جاتے ہیں۔
جب ان سے بیعت لی نا اسے کہتے ہیں بیعت سمع و طاعت. جب یہ بیعت لی تو حضور کے لفظ کیا تھے؟ جو لوگ کہتے ہیں بیعت شاید کو نہیں کرنی چاہیے تھی، کوئی ضروری نہیں، تو حضور تو بیعت لے رہے ہیں اور لفظ سن لیں جو حضور. مرید جب ہوتا ہے نا بندہ کسی شیخ کامل کا، تو مرید کہتا ہے میرے پیچھے پیچھے پڑھو، میرے پیچھے پیچھے. مرید لفظ دہراتا جاتا ہے، جو پیر صاحب شیخ کہتا ہے وہ اس کی بیعت ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں جو بیعت ہے نا سلاسل طریقت میں، وہ ہے کہ پہلے گناہوں سے توبہ کرنا. یہ پہلا قدم ہے بیعت کے اندر. کسی بھی مرشد کی بیعت ہوں گے، صاحب سلسلہ ہو، منقطع سلسلہ نہ ہو، صاحب سلسلہ ہو، حقیقی معنوں میں مرشد ہو، وہ سب سے پہلے مرید سے کہتا ہے کہ کہو میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. کیونکہ توبہ کس کی بارگاہ میں کر رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرواتا ہے شیخ. کہو کہ میں اپنے تمام چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ ظاہر و پوشیدہ ہر قسم کے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. اور پھر شیخ کہتا ہے کہ یوں کہو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آئندہ زندگی نیکی ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے میری نصرت و مدد فرمائے. اس کے بعد صحیح مرشد کامل ہو تو وہ کہتا ہے کہ عہد کرو کہ میں 5 وقت نماز پابندی سے ادا کروں گا، فرض واجب سنت نفل کو اپنے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، بری مجلس بری صحبت سے دور رہوں گا، بد عقیدہ لوگوں سے بچتا رہوں گا. اور میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے ذریعے اور حضور غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. یا جس سلسلے میں بیعت ہوں تو جو موسیٰ سے اعلیٰ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ. حضور ان آیتوں سے یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں. حضور کے ہاتھ پہ اللہ فرماتے ہیں محبوب نہیں، آپ کے ہاتھ پہ نہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت. ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. جب بندہ کسی شیخ کامل سے بیعت ہوتا ہے تو سلسلہ منقطع نہ ہو تو حضور تک سلسلہ جاتا ہے، اور پھر حضور کا ہاتھ سب ولیوں کے ہاتھوں پر پھر اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. تو یہ ہے بیعت کی حقیقت جو میں نے آپ سے عرض کر دی. اب یہ جو بیعت لی نا حضور نے فرمایا پڑھو، حضور آگے آگے بولتے جاتے تھے، صحابہ پیچھے پیچھے پڑھتے جاتے تھے. انی ابایعو کا، انی ابایعو کا، یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. انی ابایعو کا، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. علی السمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یہ بیعت کیا تھی؟ سمع اور طاعت. اس کا معنی تھا انی ابایعو کا، حضور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، سمع پر، طاعت پر، ہجرت پر اور جہاد فی سبیل اللہ پر. سمع و طاعت کا معنی ہے یا رسول اللہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، جو کچھ آپ کو سے سنوں گا، جو کچھ آپ سے سنوں گا، جو آپ فرمائیں گے اس پر میں عمل کروں گا، اس بات کو مانوں گا، اس بات کو مانوں گا. اطاعت کا معنی ہی ہے حکم ماننا. اطاعت کا معنی ہے حکم. جو سنوں گا اس پر عمل کروں گا، اسے مانوں گا، جو سنوں گا اسے تسلیم کروں گا. یہ ہے سمع و طاعت کی بیعت. اور اگلی ہجرت کس لیے تھی؟ والحجرہ، اور ہجرت کے لیے بیعت. ہجرت سے مراد پتہ کیا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے سمجھتے ہیں کہ ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر چلے جانا. یہ استعمال تو ہوتا ہے ان معنوں میں، اور ہے بھی، یہ ہجرت بھی ہے، یہ اسے ہجرت ہی کہتے ہیں. لیکن یہاں ہجرت سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ والا آپ سے کہے کہ آپ کا اس مکان میں رہنا ٹھیک نہیں، ہجرت کر جائیں، یا اس علاقے میں نہ رہیں کہ علاقہ بدل لیں، تو اس سے مراد پتہ کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ 1-2 گلی چھوڑ کر جگہ بدل لیں، ایک مکان چھوڑ کے دوسرے میں چلے جائیں گے، وہ ہجرت ہی ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو جانا. لیکن یہاں ہجرت کا اصل مفہوم جو ہے نا روحانی اور تصوف کے اعتبار سے، وہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر، گناہوں کی بستی کو چھوڑ کر نیکی کی بستی میں آنا.
یعنی گناہوں کے ماحول سے نکل کر، گناہوں کے ماحول سے نکل کر نیکی کے ماحول میں آنا، بری مجلسوں سے چھوڑ کر ہدایت، نیکی اور بزرگوں کی محفل و مجلس ہم نشینی کرنا، اسے کہتے ہیں ہجرت۔ والجہاد فی سبیل اللہ، اور مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے۔ ایک تو جہاد یہ ہے نا کہ دشمن سے مقابلہ کرنا، صف آرا ہونا، اور اللہ کے دین کی بلندی کے لیے جہاد کرنا۔ جہاد کی کئی صورتیں ہیں، لیکن یہ جو صوفیاء کرام کی بیعت ہے نا، اس کی بیعت کا جو اصل مفہوم ہے، حضور ایک غزوے سے، جنگ سے واپس آ رہے تھے، کسی بھی جنگ سے غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور خود تشریف لے گئے، حضور بھی تھے، واپس آ رہے تھے، تو سرکار نے فرمایا اب یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم جہاد کر کے فارغ ہو گئے، ہم نے جہاد کا عمل مکمل کر لی۔ فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الجہاد الاکبر، فرمایا ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے نفس اور من کی غلاظتوں کے خلاف، اپنے اندر کی گندگی جو ہے اسے دور کرنے کے لیے اب ہم نے کوشش و محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ ہے اصل بیعت کا مقصد، اور پیر مرید کا باہمی تعلق بھی یہ ہے کہ ہم اپنے من، اپنے باطن، اپنے اندر کی غلاظتوں کو صاف کر کے اس کو اجلا کریں، اس کو خوشبودار کریں، اسے نکھاریں۔ یہ ہے اصل بیعت کا مقصد، اور پیر مرید کا تعلق اصل میں یہ ہے کہ یہاں گناہوں کی بو نہ آئے بلکہ نیکیوں کی خوشبو آئے، نیکیوں کی خوشبو آئے۔ اور اس کے لیے جو اولیاء، پیر اور مرید کا جو تعلق ہے، جب بیعت ہم کر لیتے ہیں نا تو بیعت کے بعد پھر پیر ذکر دیتا ہے۔ ذکر، ہر پیر شیخ کامل ہو، وہ سب سے پہلا سبق درس نماز کی پابندی، اور جو درس آپ کو دیں گے اس کے بعد پھر سبق دیں گے۔ سبق کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہر نماز کے بعد یا کریمو یا کریمو یا کریمو ایک تسبیح پڑھا کر۔ کچھ بزرگ یہ کہیں گے، کچھ بزرگ کہیں گے کہ تیسرا کلمہ اتنی مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرو اور اتنی مرتبہ درود شریف پڑھا کرو۔ بیعت تو ہو گئی، ساتھ میں سبق مل گیا۔ اب جو اصل سبق ہے، جو سارے پیروں کے پیر، مرشدوں کے مرشد حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو سبق دیا ہے، اس سے بڑا سبق ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں تو اپنے جتنے وابستگان ہیں ان کو تیسرے کلمے کی تلقین کرتا ہوں۔ اس لیے آپ سوچیں گے کہ بیعت ہوتے وقت میں تیسرا کلمہ کیوں کہتا ہوں، کہ اسے پڑھیں کثرت سے ہر نماز کے بعد، اور درود شریف پڑھو کثرت سے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ام ہانی کا نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مبارک خاتون تھی، مولا علی کی ہمشیرہ، اور بڑھاپے میں تھیں، بوڑھی تھیں۔ ایک دن حضور کے پاس آ گئیں۔ بڑی غور سے سنیے، یہ ہے پیر مرید کا تعلق۔ بندہ بیعت ہو جائے، نہ نماز پڑھے، نہ پیر کی بات مانے، تو وہ کیا پیری مریدی ہے؟ وہ تو کاروبار سمجھ لیں، یا ایک رسمن بیعت ہو گئی ہے، اسی لیے کہتے ہیں اتنی دیر ہوئی مرید ہوئے ہیں فیض نہیں ملیا۔ وہ فیض تمہیں کیا ملے گا؟ پہلا سبق بھی نہیں پڑھا، پہلا درس جو ہے اس پہ ہی عمل نہیں کیا، تو فیض کیسے ملے گا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر سے دوائی لا کے گھر میں رکھ دیں، کھائیں نا، اور جو ڈاکٹر نے میڈیسن لکھی ہے اس کی بیک سائیڈ پہ آپ کو اتنا پورا صفحہ ٹک نشان لگے ہوئے ہیں، پرہیز 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 پرہیز، یہ کھانا ہے، یہ پرہیز۔ وہ بعض ڈاکٹروں نے تو سبز رنگ کی جو چیزیں لکھی ہیں کہتے ہیں یہ کھاؤ، جتنی مرضی کھاؤ پیو، عیش کرو۔ جو ریڈ لائن میں لکھی ہیں کہتے ہیں خبردار اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ بیعت بھی جب کرتے ہیں تو پیر سبق دیتا ہے، نماز کی پابندی کروں گا، فرض واجب سنت نفل اپنے وقت پر ادا کروں گا، بری مجلس بری صحبت سے دور رہوں گا، پرہیز مت آیا۔ برائی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، برے بندے سے ذرا دور ہو کے گزر جاؤ۔ صحبت صالح تو را صالح کنن، صحبت طالح تو را، اچھے بندے کی صحبت میں رہیں گے، اچھے رہیں گے۔ اب یہ نہ بندہ میڈیسن استعمال کرے نہ پرہیز کرے تو لوکاں نو آکھے میں نو آرام کو نہیں آیا، 5000 فیس پر ہی ہے پر آرام کوئی نہیں آیا جی، آندھے سن بڑا بڑا ڈاکٹر ہے۔
وہ اس کے پاس جائے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو 6,000 فیس بھی دی تھی اور مجھے تو کوئی آرام شرام نہیں آیا. ڈاکٹر نسخہ پکڑ کے کہے گا اچھا یہ دوائی صبح دوپہر شام. اس نے کہا یہ دوائی کھائی تھی؟ کہے گا نہیں کھائی نہیں، اسی طرح پڑی ہے گھر میں جیسے لے کے آئے. وہ کاغذ پلٹ کے کہے گا اچھا یہ جو پرہیز بتائے یہ کیا تھا پرہیز؟ وہ کہے گا نہیں یہ بھی دب کے کھا دی ہیں، نہ دوائی کھائی نہ پرہیز کیا. ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ جائے، قلم نیچے رکھ دے گا، کہے گا اللہ ہی تیرا علاج کرے، نہ تو دوائی کھائے نہ تو پرہیز کرے، پھر خاک تجھے آرام آئے گا. قصور ڈاکٹر کا، قصور ڈاکٹر کا. کہتے جی مرید ہوئے ہیں پر منت فیض کو نہیں لبا. میں نے کہا فیض کھے لبنا، وہ پنجابی سے کہتے. وہ جب نہ پیر کی بات مانی، پیر کے طریقے کے خلاف چلے. آج کل یہ حال ہے، پیر کچھ کہتا ہے مرید کچھ کرتا پھرتا ہے. نہ بات مانے، نہ جس چیز سے منع کرے، پرہیز بھی نہ کریں. ڈاکٹر کہے کہ خبردار یہ پرہیز ہے، پرہیز بھی نہ کریں، ڈٹ کے بد پرہیزی کریں. اور ادھر میڈیسن بھی نہ کھائیں تو پھر اس مریض کو کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح مرید بھی بے فیض رہتا ہے. جنہوں نے پایا پیر مرید کے تعلق کو اصل میں یہ ہے کہ پیر کی بات ماننا. ایک میرا دوست ہے، اس نے ایک دن باتوں میں اس نے اپنے ذہن سے بات کی. کہتے جی آج ہمارا یہ حال ہے مسلمانوں کا، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے. میں نے کہا کسی حد تک تو مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سب سے بڑا فرض تو مومن پر 5 وقت کی نماز ہے. تو اپنے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز میں نمازی گن لیں کتنی رکعتیں ہوتی. اس لیے نہ علاج کریں نہ پرہیز کریں، پھر مرض لا علاج ہو جاتا ہے. مرض لا علاج ہو جاتا ہے. پھر حرام خوری بندے کے اندر اتنی آ جاتی ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی، اچھے اور برے کی پہچان نہیں رہتی، جائز ناجائز کا فرق نہیں رہتا، بندہ تباہ ہو جاتا ہے. یہ ہے اصل میں تصوف و طریقت، بیعت کی حقیقت. اور پیر اور مرید کا باہمی تعلق جو ہے اس تناظر میں اگر آپ سمجھیں گے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے عرض کیا تو پھر نجات ہی نجات ہے. ماشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ تشریف لائے، اہلاً سہلاً مرحبا. سیدزادے آ گئے، محفل میں رونق و بہار آ گئی ماشاءاللہ. اچھا یہ حدیث سنے ذرا. حضرت مانی نے کیا کہا تھا؟ حضور میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں لمبے چوڑے وظیفے نہیں کر سکتی. میرے پاس بھی کئی مرید آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرے کو نہیں جی ہوں پڑھیا جاندہ، میں وڈیرا ہو گیا. تسی مینوں آندے سویرے انی تسبیحاں کڈ شام نوں انیاں کڈ، میرے کو نہیں نکلدی، میں تے پڑھن جوگا ہی نہیں رہا. کیسا وہ سما ہوگا. ام ہانی کہتی ہیں حضور میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میں زیادہ وظیفے ورد نہیں کر سکتی، مجھے کو سوکھا سا آسان سا بتا دیں جو میں کرتی رہوں تو مجھے کسی اور وظیفے تسبیح کی ضرورت نہ رہے. اچھا یہ کوئی معمولی بات نہیں، ایسا وظیفہ بتائیں کہ کسی اور وظیفے کی ضرورت و حاجت ہی نہ رہے. تو نبی کریم نے فوراً فرمایا ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیا کر سبحان اللہ، 100 مرتبہ پڑھ لیا کر الحمدللہ، 100 مرتبہ پڑھ لیا کر اللہ اکبر، 100 مرتبہ پڑھ لیا کر لا الہ الا اللہ. یہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے گی، تجھے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی. اچھا میں اس لیے اپنے وابستگان کو کہتا ہوں یہ کامل اکمل اور مکمل وظیفہ ہے. پیر اور مرید کا تعلق مضبوط ہوتا ہے بات ماننے سے. بات بھئی ہم تو ہمارا قادریہ سلسلہ ہے، چشتیہ سلسلہ ہے. نقشبندیوں میں ذرا دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ 60 دن پیر مرید کی ملاقات نہ ہو تو بیعت ختم ہو جاتی ہے. نقشبندی حضرات کہتے ہیں 60 دن پیر مرید کی زیارت نہ کرے، صحبت میں نہ جائے تو اپنی بیعت کی فکر کرے. وہ کہتے ہیں 60 دنوں کے اندر ایک مرتبہ تو ضرور ملو نا پیر سے. یہاں سال گزر جاتے ہیں، بیعت ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں بیعت ہوئے تھے، بھول جاتے ہیں کہ سبق کیا پڑھا. کئی لوگ آتے ہیں نا سال بعد کہتے ہو تسا مینوں بیعت ہون لگے ہیں، وظیفہ دسیا سی میں بھول گیا. میں نے کہا سبحان اللہ ماشاء اللہ.
یہ ہے پیر مرید کا تعلق کہ 2 سال بعد آیا ہے یاد کو وظیفہ دسیا سی پیرا وہ پڑھنا سی وہ بھی بھول گئے، تو پھر کہتے ہو جی فائدہ شائدہ کو نہیں ہوا۔ فائدہ تو بھائی دوائی کھاؤ گے، پرہیز کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ اس طرح پھر ایک جسمانی مرض ہے، ایک روحانی مرض ہے۔ روحانی مرض بڑھتا ہے، وہ روحانی مرض کیا ہے؟ نہ مسیتے جان نو دل نہیں کرے گا، نماز پڑھن نو دل نہیں کرے گا، نیکی دی مجلس بہ جائے تو بندہ سوچے گا کیڑا ویڑا ہوئے تو میری جان چھوٹے تے تو جاواں میں۔ یہ ماحول ہے روحانی بیماریوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک جسمانی بیماری ہے، ایک روحانی بیماری۔ اچھا 1 منٹ میں آپ سے ایک عرض کروں، بات لمبی نہ ہو جائے۔ کسی بندے کی طبیعت میں حسد پیدا ہو، تو حسد، یا ایک آدمی کسی کی اچھی چیزیں جیلس ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر صاحب میرے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، کوئی مجھے میڈیسن دے دیں، وہ دے گا؟ کوئی مرض روحانی ہے وہ تو دور کر ہی نہیں سکتا۔ کسی آدمی کا برائی کو دل کرے، وہ ڈاکٹر سے کہے ڈاکٹر صاحب میں نو برائی کروں دل کردا ہے، کوئی میڈیسن دو اچھی جی میں بچ جاؤں، وہ کہے گا میں ایسی میڈیسن تو ہے ہی نہیں۔ پھر آپ کہیں گے کوئی کریم شریم ایسی ہو جائے میرے چہرے تے ذرا رونق آ جائے، چہرے تے میرے رونق کو نہیں۔ پھر وہ ہم نے ایک جگہ میں نے بورڈ پڑھا تھا کہ کالے رنگ نو گورا کر دی، گورے نو چن ورگا۔ یہ کریم جیڑی ہے کالے نو تے گورے نو، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ ایک دن میں بیٹھے بیٹھے سوچنے لگا، میں نے کہا یار جسمانی صفائی صابن استعمال کرتے ہیں، شیمپو لگاتے ہیں، پرفیوم چھڑکتے ہیں، میں نے کہا بندے کا اندر جو ہے اس کی بھی کوئی صفائی ستھرائی، اس کی بھی رونق شونق چہرے پہ آ جائیں، وہ کس طرح ہوگی؟ تو میں قرآن شریف ایک دن تلاوت کر رہا تھا تو یہ آیت آ گئی، میں نے کہا سبحان اللہ، ہم نور کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ میرے چہرے تے رونق کو نہیں، بے رونق کا چہرہ ہو گیا ہے۔ کئی بندے بھی آتے ہیں کی ہوا یار تیرے چہرے تے رونق کوئی نہیں، میں نے کہا جنہوں چیزاں نال رونق ہوتی ہو تو ساڑھے کو ہے ہی کو نہیں۔ وہ رونق کس سے آتی ہے؟ وہ قرآن پڑھا تو بات سمجھ میں آ گئی۔ قرآن نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جب آدمی کثرت سے رب کو سجدے کرتا ہے سجدے کا نور چہرے پہ آتا ہے۔ سیماہم، وجہن عربی بھی چہرے نو آخ دینے، چہرہ چمکانا ہے تو کریمہ لوشنہ نال نہیں چمکدا۔ قرآن نے دسیا بے روحانیت ہوئے نا اندر، روحانیت ہوئے تو پھر بندے آپ ہی آندے نے پیر صاحب دا چہرہ بڑا نورانی۔ بلکہ بازار میں نے ایک بزرگ دیکھے کہ ایک دفعہ افتتاح کے لیے آئے نا، بڑے نام نہیں لیتا حکمت کے تحت، بڑا نورانی چہرہ ہے ان کا اور بڑے اللہ والے ہیں، حقیقی معنوں میں درویش ہیں۔ وہ دکان پہ کسی کا افتتاح بازار میں سے گزرنا پڑا، وہ فرماتے تھے یار میں بازار جانے سے گھبراتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی مجبوری ان دکان ہی بازار بھی چھے افتتاح واسطے تو ان جانا پڑنا ہے۔ جس سے بھی گزرتے تھے میں ذرا پیچھے تھا، ہر دکاندار مجھے روک کے پوچھے، میں نے کہا جی یہ بزرگ کون نے، یہ بزرگ کون نے؟ میں نے کہا ایسی کیا خاص بات ہے، بزرگ روز بازار میں گزرتے ہیں، ہر دکاندار پوچھ رہا ہے یہ بزرگ کون نے جی، یہ بزرگ کون نے؟ میں نے ایک سے پوچھا یار کیوں پوچھتے ہو؟ مجھے کہتا ہے اللہ والا لگتا ہے، چہرے پہ نور بہت ہے، چہرہ پرکشش ہے، چہرہ پرکشش ہے۔ میں نے جب قرآن پڑھا تو قرآن نے بتایا جو بندہ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، عبادت میں رہتا ہے، اس کا اندر بھی نور ہوتا ہے، باہر بھی نور ہوتا ہے، دل میں بھی نور ہوتا ہے۔ میں حدیث سنا دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللہ۔ مجھے عامر مقصود صاحب نے ایک دن فون کیا اور کہتے ہیں میں رنگ روغن کرا رہا ہوں، میں گھر میں رنگ روغن کرانے سے گھر چمکتا ہے۔ مہمان بھی آئے تو کہتا ہے بڑی دیر ہو گئی تو سہی آ رہے، کوئی رنگ روغن نہیں کرایا، کوئی ٹائم کٹ کے کرا چھڑو۔ کیوں؟ ہر چیز کی پالش ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، میلی ہوتی ہے، اس کی صفائی ستھرائی زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللہ، جب دل میلا ہو جائے، دل زنگ آلود ہو جائے تو یہ زنگ دور ہوتا ہے، یہ میل دور ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔
اللہ کے ذکر سے. لو جی یہ ہے پیر مرید کا تعلق، نیکی کے راستے پہ چلنا، اللہ سے لو لگانا. بلکہ غوث پاک نے جو مرید کا معنی کیا ہے، میرا خیال ہے اس کے بعد پھر مجھے تقریر بند کر دینی چاہیے، کیونکہ غوث پاک نے بات ہی بڑی سمجھائی ہے. پھر جتنے ہم مرید ہیں، میں بھی تو مرید ہوں نا اپنے شیخ کا، مجھے بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ حضرت غوث پاک نے جو معنی کیا ہے میں اس معنی پہ پورا اترتا ہوں. غوث العظم رضی اللہ نے مرید کا معنی کیا ہے اللہ کا ارادہ کرنے والا، اللہ کا. لو جی آج مرید اللہ کا ارادہ لے کے تو نہیں جاتا، وہ کہتا ہے جی کاروبار بڑا ڈاؤن ہو گیا، کچھ کرو ہن ساڈا. ہاں جی، اپنے دنیاوی مسائل اور ذاتی مسائل لے جانا چاہیے. بزرگوں کی دعائیں سے دور ہوتے ہیں، لیکن اصل جو مقصد تھا وہ پسے پشت چلا گیا. اس لیے ہر بندہ فیض سے محروم کیوں ہے؟ کیوں محروم ہے؟ محروم اس لیے ہے کہ جو مرید کا اصل مقصد تھا، بیعت کا اصل مقصد تھا، انی ابایو کا علی السمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، جب وہ مقصدی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو پھر یہی ہے کہ کوئی تویز شویز لئے کام چلے. پھر دوستو تعویذ کی ضرورت نہیں رہتی. پیر مرید کا جب ربط ہو جاتا ہے نا، میں نے اپنے شیخ سے ایک دمتا، مجھے کچھ پرابلمز ہیں میڈیکلی، شوگر وغیرہ، میں نے کافی ویک ہو گیا، میں نے کہا کہاں جائیں، مرشد کے پاس چلتے ہیں. مرشد تو وصال فرما گئے، ان کے نور نظر کے پاس گیا، پیر امین الحسن شاہ صاحب. میں نے جا کے عرض کی، ان کا چہرہ دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ والا ہے. میں نے عرض کی حضور کہ یہ بڑی تکلیف ہے تو دعا فرمائیں. فرمایا کہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا مجھے جپھی میں لے لیا. پیار کرتے ہیں اللہ والے، نفرت نہیں کرتے. یہ بھی ایک ہے، اللہ والا جو ہے برے بندے سے نفرت نہیں کرتے. اس لیے وہ کہتے ہیں، میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ بندہ توڑے کو بہندا ہے، لوگ اعتراض کر دیں جدوں جاؤ پیراں کول بیٹھا ہوندا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر میں ہی برے بندے کی اصلاح نہیں کروں گا، اس سے محبت کر کے قریب کر کے سنواروں گا نہیں، تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا. مثال دے کے سمجھایا کہ ایک آدمی ہے جس کا ہاتھ گلا ہوا ہے، پیپ پڑی ہے، دیکھنے سے نفرت آتی ہے. ڈاکٹر ہی اگر مریض کے سے نفرت کرے تو علاج کون کرے گا؟ ٹی بی کا مریض تھوکتا ہے، خون آتا ہے، اگر ڈاکٹر نفرت کرے مریض سے تو علاج کون کرے گا؟ فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو گناہگار سے نفرت نہیں کرتا، گناہوں سے نفرت کرتا ہے. ہمارے اندر سینکڑوں خرابیاں ہیں جس وجہ سے لوگ دور ہو گئے، لوگوں کو قریب، ہم نے نفرتیں پھیلائی، ہم نے اپنے منہ کے ذریعے بھی آگ پھینکی، لوگوں کو دور کیا. ایسی تقریریں، ایسی گفتگو، لوگ دور ہو رہے ہیں. وہ قریب کرنے کے لیے دوستو پیار کرنا پڑے گا. جیسے اللہ والوں نے، نیک لوگوں نے لوگوں کو قریب کیا، پیار سے دنیا بدلی. آپ نے مجھے جپھی میں لے کے تو آپ نے مجھے پیار کیا، مجھے فرمایا مین تھوڑیاں ساریاں تکلیفاں دا پتہ ہے. لو جی اس لفظ سے مجھے اتنا حوصلہ ہوا ہے. فرمانے لگے مین تھوڑیاں ساریاں تکلیفاں دا پتہ ہے. تے نال ہی میرا متھا چم کے فرمان لگے تسی ستے ہوندے ہو، میں پھیری اٹھ کے تواڈے واسطے دعائیں کرے نا. اور میں تسی ستے ہوندے ہو، میں پھیری اٹھ کے، پھیری میں نے صبح تہجد کے وقت، تسی ستے ہوندے ہو میں پھیری اٹھ کے تواڈے واسطے دعائیں کرے نا. تو یہ ہے دوستو رشتے آج رسمی ہے نا. سیانے بندے پرانے پنڈاں وچ کہندے سن رشتے داری آندے نا آن جان دے نا. کسی بندے دے متعلق میں پوچھا جی گجر صاحب تھوڑے رشتے دار نے؟ اور جی رشتے دار تے ہے نے پر آن جان کوئی نہیں. سید صاحب ایک مل جائیں تو میں کہوں سید صاحب وہ فلاں سید صاحب آپ کے رشتے دار ہیں، فرمائیں کہ ہاں رشتے دار تو ہیں مگر آن جان، بس رشتے داری آن جانے کا، نانے جانے کا نام ہے نا. تو جب اللہ والوں سے ملنا ہے تو آنا جانا رکھیں گے تو بات بنے گی نا. تو پیر مرید کا اصل مقصد اور تعلق کی بنیاد اپنی اصلاح، لوگوں پہ دین نہیں چڑھانا،
اپنے اوپر دین ہے نہیں تو آپ کے اوپر کیا چڑھاؤں گا؟ اچھا میرے پاس دین کا رنگ ہی نہیں تو میں دوسرے بندے کو دین پہ کیسے لاؤں گا؟ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو صحیح کرے نا. بزرگ فرماتے تھے اپنی اصلاح کرو یار، لوگوں کی اصلاح بعد میں ہے، پہلے تو اپنا کام کرو نا، اپنے آپ کو بدلو. جب خود ہی نہیں بدلے تو لوگوں کی کیا بدلیں گے؟ صحابہ نے کیسی زندگیاں بدلی نبی کریم علیہ السلام. یہ جتنے اولیاء کاملین ہیں، حضرت بابا فرید صاحب ہوں، غوث پاک ہوں، داتا گنج بخش، علی بن عثمان الحجویری ہوں. آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، ان کا بھی کوئی پیر ہے کہ نہیں ہے؟ داتا صاحب کے بھی پیر ہیں کہ نہیں؟ غوث پاک کے پیر ہیں کہ نہیں؟ بابا فرید صاحب کے پیر ہیں کہ نہیں؟ بابا فرید صاحب کے پیر خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی ہے جی. آپ کے 2 مرید ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پیر کا نام دنیا میں روشن کیا، خود بھی روشن ہو گئے. خواجہ نظام الدین اولیاء، ایک بابا فرید صاحب، ایک مخدوم علی احمد صابر قلی علی. اور خواجہ نظام الدین اولیاء فخر کیا کرتے تھے، 2 سلسلے پھر آگے چلے، ایک چشتی نظامی، ایک چشتی صابری. جو صابر صاحب کی سلسلہ چلا وہ چشتی صابری، جو بابا فرید صاحب سے چلا وہ چشتی نظامی ہو گئے ہے جی. تو اس لیے دوستو پیر اور مرید اور بیعت کا جو تصور ہے وہ عورتوں والی بیعت جو ہے نا وہ رہ نہ جائے. قرآن شریف میں آیا کہ عورتیں بھی جب بیعت کرنے آئیں تو ان کو بھی بیعت کیجیے. حضور نے جب عورتوں سے بیعت لی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کس چیز کی بیعت لی؟ بیعت ہے ایگریمنٹ، معاہدہ. فرمایا آؤ بیعت، عورتیں بیعت ہونی، فرمایا یہ کہو کہ میں نماز کی پابندی کروں گی، نماز کی، زکوٰۃ اپنے مال کی یا سونے کی بر وقت ادا کروں گی ہے جی، خیانت نہیں کروں گی، چوری نہیں کروں گی، خاوند کی بھی چوری نہیں کروں گی. حضور نے عورتوں سے بیعت لیتے وقت یہ عہد لیا تھا، چوری نہیں کروں گی، جھوٹ نہیں بولوں گی، برائی کی طرف رغبت نہیں رکھوں گی، امانت میں خیانت نہیں کروں گی، نماز کی پابندی کروں گی، زکوٰۃ بر وقت ادا کروں گی. اور فرمایا میں اپنے ناموس، اپنی عزت کی حفاظت کروں گی، اپنی عزت کی حفاظت کروں گی. تو یہ وہ بیعت کا اصل مقصد یہ ہے کہ پیر عہد لیتا ہے، مرید عہد کرتا ہے، اور پھر کامیاب وہ مرید ہوتے ہیں جو شیخ کے طریقے پہ چلتے ہیں، جو ان کے راستے پہ چلتے ہیں. یہ تعلق بڑا ہی گہرا تعلق ہے اور انوکھا تعلق ہے. یہ تعلق قیامت کے دن بھی قائم رہے گا. اس کی گواہی رب نے قرآن میں دی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ایک دوست ہوتا ہے فرینڈ دنیا کے رشتے سے، ایک ہوتا ہے روحانیت اور دین کے رشتے سے. قرآن کہتا ہے کہ دنیا کے سب دوست بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، جو اللہ والوں سے پیار محبت چاہت ہوگی وہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گی. یہ قرآن کی آیت ہے. اس لیے ہم نے اللہ والوں سے پیار کیا، ان کی بیعت کی. فصیح الدین سہروردی پڑھا کرتے ہیں، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں. احتیاط کریں، زبان کی حفاظت کریں، بیعت کے تقاضوں کو سمجھیں، اپنے شیخ سے محبت رکھیں. 3 ہی چیزیں ہیں. آخری بات، مرید ہونے کے بعد 3 چیزیں ہیں. مرید کبھی بے فیض نہیں رہے گا. سب صاحب نسبت بیٹھے میرے دائیں بائیں، سب صاحب نسبت ہیں، آپ میں بھی اکثر صاحب نہیں. بیعت ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز کبھی نہ بھولنا ذکر الہی، ذکر الہی، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ. اور ذکر کی سب سے افضل اور اعلیٰ ترین صورت 5 وقت کی نماز ہے. 5 وقت کی نماز اللہ کے ذکر کی افضل ترین اعلیٰ ترین ذکر الہی. اس کے بعد بڑے توجہ سے سنیے، اتباع سنت، نبی پاک کے طریقوں سے محبت کرنا، حضور کی اداؤں سے پیار کرنا، اور آج کل اصطلاحی زبان میں حضور کی سنتوں پر عمل کرنا.
इत्तिबाए सुन्नत, इत्तिबाए शरीयत, तरीक़ा मुहम्मदी। एक है यहूदियों ईसाइयों वाले तरीके, अंग्रेज़ों वाले तरीके, हिंदुओं वाली रस्में। हमारे घरों में बदकिस्मती यहूद व नसारा के, हुनूद हिंदुओं के तरीके हमारे घरों में। तो जब तक हुजूर के तरीके हम अपनी ज़िंदगी में अपने घर में नहीं लाएंगे, खैर हो ही नहीं सकती। हमारे एक बुजुर्ग फरमाते थे, दीन हो दीन मुहम्मदी सबका, दीन हो दीन मुहम्मदी सबका, तरीक़ा हो तरीक़ा मुहम्मदी सबका। ज़िक्र इलाही, इत्तिबाए तरीक़ा मुहम्मदी। हर मामले में देखें कि इसमें हुजूर को क्या पसंद था, इस तरीके में हुजूर को क्या पसंद था। तीसरी चीज़ है मोहब्बत शेख। मोहब्बत शेख की, जिसके हाथ पे बैत की उसकी मोहब्बत ही नहीं है तो बंदा खाली का खाली रहता है। उसकी कदर ही नहीं दिल में, इज्जत ही नहीं, एहतराम ही नहीं, मोहब्बत ही नहीं। जिस बंदे की आप इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते, वो 100% भी खरा सुच्चा बंदा हो, कभी आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए मोहब्बत होना ज़रूरी है। और शेख की मोहब्बत जो है ये हुजूर की मोहब्बत का ज़रिया बनती है। हुजूर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत का ज़रिया बनती है। ज़िक्र इलाही, इत्तिबाए सुन्नत और मोहब्बत शेख, ये है पीर मुरीद के गहरे ताल्लुक़ को मजबूत करती है। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी, कितना बड़ा नाम है, जो गोल्डे शरीफ वालों के भी पीर हैं। अल्लाह अकबर। आप पीर खाने हजरत तशरीफ ले गए और हजरत खिदर अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए आए। पीर तौसा शरीफ, पीर ख्वाजा शाह सुलेमान तौसा शेख मिलने के लिए आए। कौन? खिदर अलैहिस्सलाम, उनसे मिलने आए। जब मुलाकात के लिए आए तो मिल के तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी को बुलाया। फरमाया, शमसुद्दीन ओ खिदर पे बंदई जा सलाम करने वाले मिल ले जाके। उन्हें कहा जी मैं नहीं जाना। उन्हें कहा जी वो खिदर अलैहिस्सलाम होंगे, मैं नहीं जाना मिल। आप परेशान हो गए, तुमने क्यों नहीं जाना, दुनिया तो उन्हें तलाश करती फिरती। आपने फरमाया, मेरा खिदर भी तू, मेरा खाज भी तू। उन्हें कहा जी तुसी जानो तो उन्होंने ताल्लुक जान, मैं तो तुहाडे हत्थां विच हथ दिता, मैं उधर क्यों जा, मैनू उधर ना कर लो, मेरा खिदर भी तू मेरा। लो जी, इन्नी गल ते खुश हो के आपने सीने ना लाया ना, ते खिरका खिलाफत अता फरमाया। फरमाया तेरी बैत सच्ची बैत, तू हक अदा। और मेरा खिदर भी तू, मेरा खाज भी तू। उन्होंने कहा जी जिन्ने मर्जी चमकीलियां पग्गां बनियां होन, जुब्बे पाए होन, उन्होंने कहा ना जी ना, मेरा पीर ते तू ही, मैं इथों तेनू मन लिया बई होना, बस गल मुक गई। आपने फरमाया तां ही दुनिया अगे अगे होएगी, पीर सियाल होएगी। फिर पीर मेरे लिए शाह साहब जैसी हस्तियां सियाल शरीफ बैत हुई, ख्वाजा शमसुद्दीन सियाल, जलालपुर शरीफ वाले बैत हुए, पेरा शरीफ वाले बैत हुए। तो मुर्शिद का रंग जो है ना, रंग मुरीद को अपने ऊपर मुर्शिद का रंग जो है वो चढ़ाना चाहिए। और ये रंग मुर्शिद का रंग नहीं है, अल्लाह का रंग है। रंग के, अल्लाह के रंग में हजारा रंगा विच रंगेंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजारा रंगा विच रंगेंदे मोहम्मद एक नाज शरीफ सी। सिद्दीक अकबर का रंग और है, हजरत उमर का रंग और है, हजरत उस्मान का रंग और है, हैदर मौला अली का रंग और है। हजारा रंगा विच रंगेंदे मोहम्मद। अच्छा, मुरीद तो रंग तब चढ़ता है जब मुरीद रंग चढ़ाना चाहेगा। तो तेरे घर वसे ललारी ते कुर्ता बगा रहा। ये मार्फत की किसी बुजुर्ग ने, इसकी बड़ी तफसीली तकरीर है, ये फिर कभी मौका मिला। तेरे घर वसे ललारी ते कुर्ता बगा रहा, और रंग में रंगो। मैं नहीं कहता, मेरे अर्श वाले रब ने कुरान में फरमाया सिबगतल्लाह, सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग। अच्छा, रब फरमाते सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग। वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, फरमाया को अल्लाह के रंग से भी कोई अच्छा रंग है। वो रंग आपने देखना कि अल्लाह का रंग किस पे चढ़ा है। तो दातागंज बख्श अली अजमेरी को देख लो, हजरत मियाँ मीर साहब को देख लो, हजरत बाबा फरीद साहब को देख लो,
حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری کو دیکھ لو، شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری کو دیکھ لو، شیخ شہاب الدین سہروردی کو دیکھ لو، یہ اللہ والے وہ ہیں جن پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے۔ بیعت ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میرے دل پہ، ظاہر پہ نہ صحیح، دل تو اللہ کے رنگ میں رنگا جائے نا۔ اور مرید کا معنی سمجھ میں آیا؟ غوث پاک نے فرمایا میں اللہ کا ارادہ کرنے والا، مرید کا معنی ہے اللہ کا ارادہ کرنے والا۔ ایک صدری روایت ہے، کوئی معمولی نہیں، علامہ الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میں نے کئی مرتبہ یہ پوچھا کہ اس کا ریفرنس کو حوالہ، فرماتے تھے نہیں، اسلاف کے سینہ بسینہ روایت آ رہی، کتاب کسی میں نہیں۔ علامہ الہی بخش صاحب نے مجھے 3 مرتبہ یہ کہا کسی کتاب میں نہیں، صدری روایت۔ صدری روایت کہتے جو خاندان میں سینہ بسینہ وڈیاں تو گل چل دی آندی ہوئے۔ فرماتے تھے کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، غوث پاک نے فرمایا کہ اگر میں علی بن عثمان الحجویری کے زمانے میں ہوتا تو ان کا مرید ہو جاتا۔ کو معمولی بات ہے، غوث العظم فرمایا میں علی بن عثمان الحجویری کے زمانے میں ہوتا تو ان کا مرید ہو جاتا۔ جس طرح نبیوں اور رسولوں کے درجات ہیں، اسی طرح ولیوں کے بھی درجات۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ولیوں کے فضائل بنا کر جی۔ ڈاکٹر اقبال نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، اقبال کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ، یہ جو بھی آج موضوع تھا نا، اس کو اقبال کی زبان میں سنا کے میں ختم کرتا ہوں۔ پھر قبلہ سید صاحب سلام پڑھیں گے، محتشم صاحب ذکر بھی کرائیں گے، سید صاحب پھر دعا فرمائیں گے۔ اقبال نے جو بات سمجھی ہے نا آج کے موضوع کے متعلق، جو میں اقبالیات میں نے پڑھی، اقبال نے اسی موضوع پہ جو قوم کی رہنمائی کی ہے نا، نوجوانوں کی، تو اقبال کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیر، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نئے تخت و تاج میں، نئے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ کہ کیمیا پیدا کن از مشت گلے، بوسہ زن براستان کاملے، یہ کاملین ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بیعت کی حقیقت، اس کے مقاصد، اس کی غرض و غایت اور پیر اور مرید کا باہمی رشتہ تعلق، اس کو سمجھنے اور اس کو مضبوط مستحکم کرنے کی اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد محتشم رضا صاحب